السلام علیکم ویورز، آج کا پہلا سوال ہے حمیدہ راحت ہیں اسلام آباد سے۔ وہ کہہ رہی ہیں جی کہ مفتی عزیز الرحمان کے معاملے کا آپ کو علم ہوگا، جتنے الفاظ میں مذمت کی جائے کم ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ان لوگوں کو اس حد تک لے جا کون رہا ہے، شیطان یا یہ خود؟ دیکھیں بی بی، گزارش یہ ہے کہ اچھے انسان کا، بلکہ یوں کہہ لیں کہ ایک مسلمان کا بیسیکلی امتحان کیا ہے؟ امتحان ہے شیطان سے جنگ کے نتیجے میں اس پہ غلبہ پانا، کسی بھی قسم کی مالی ہو یا جنسی ہو ٹیمپٹیشن کو ریزسٹ کرنا اور دھتکارنا، حرام کو دھتکارنا، حرام کسی بھی شکل میں ہو، وہ سود کی شکل میں ہو یا کسی بھی شکل میں ہو۔ اور ایک بات میں آپ کو ویسے عرض کر دوں، اگر آپ دین کو ایک لمحے کے لیے علیحدہ بھی رکھ کے دیکھ لیں تو آپ اس نتیجے پہ پہنچو گے کہ اچھے اور برے، میں جنرل قسم کی ایک بات کر رہا ہوں، اچھے اور برے انسان میں میرے نزدیک فرق ہے کیا؟ انسان تو انسان ہی ہے، وہی اس کے اعضاء ہیں، وہی اس کا دماغ ہے، وہی خون کا رنگ کسی آدمی کا میں نے نیلا پیلا نہیں سنا، محاورے میں سفید ہوتا ہے لیکن خون بھی وہی ہے، بلڈ گروپس بھی کوئی 10,000 نہیں ہیں، چند بلڈ گروپس ہیں، وہی 2 ٹانگیں، وہی سارا کچھ۔ اچھے اور برے کا فرق ہی دراصل یہ ہے کہ برا خیال کسی اچھے آدمی کو بھی آ سکتا ہے لیکن وہ اپنی لگامیں کھینچ لیتا ہے، جو برا ہے وہ کر گزرتا ہے، اسی بنیادی فرق ہے۔ اچھا، رہ گئی یہ اس طرح کے ٹھیکیدار، تو چند ہفتے پہلے ایک اور مفتی صاحب تھے، کوئی مفتی کبھی پتہ نہیں کہا، اس کا بھی کوئی اسی طرح کا، اس سے پہلے بھی ان صاحب کے اور بھی آتے رہے ہیں۔ آج یہ ہے، چند ہفتے پہلے کوئی اور مفتی تھا، آنے والے کل میں کوئی اور ہوگا۔ اسی لیے میں اتنی دیر سے یہ کلپ رہا ہوں، پتہ نہیں ان کو بات سمجھ نہیں آ رہی، یا ان کے پاس وقت نہیں ہے، یا اہلیت نہیں ہے کہ سوچ سکیں کہ یہ آدمی کیا کہہ رہا ہے۔ پاکستانی معاشرے کا اصل پرابلم اقتصادیات ہے ہی نہیں، یہ مسئلہ ہی تباہ حال، بدصورت، مکروہ اخلاقیات کا ہے۔ آپ کے یہاں کوئی ویلیو رہ ہی نہیں گئی، اقدار نام کی کوئی چیز نہیں رہ گئی۔ اور اگر آپ غور کرو تو جو پاکستان اقتصادی طور پہ اس بری طرح برباد ہوا ہے، تو اس کی اقتصادیات، تباہ حال اقتصادیات کے پیچھے بھی اخلاقیات ہیں، تباہ حال اخلاقیات، ہوس پیسے کی۔ وہ کتنا پیسہ، یہ جتنے بھی ہم نام لیتے بھی مجھے تو ان کا کوفت ہوتی ہے، شرم آتی ہے۔ اور تم نے کرنا کیا ہے؟ دنیا کے بڑے سے بڑے فن خان، when I was a teenager، دنیا میں اور طرح کے دولت مند تھے، آج ان کا نام و نشان بھی کوئی نہیں، پتہ نہیں اولادیں کھا پی گئیں یا نقصان ہو گئے، کدھر بھیڑے غرق ہو گئے۔ 600 سال سے زیادہ جس خاندان نے حکومت کی، 3 برے صغیر ان پہ حکومت کی، ان کا نام و نشان ہی کوئی نہیں ہے۔ مغلوں کا کوئی جائز وارث آپ کو معلوم ہو تو آپ مجھے بتا دیں۔ زارز آف رشیا، ان کے آخری زار کے پڑپوتے ڈاکٹر ہیں، میرے دوست ہیں، تو ہی از اے ڈاکٹر۔ باقی خاندان امریکہ میں ہوتا ہے۔ تو یہ جو خربوں ڈالر، سب یہ نیم پاگل لوگ ہیں۔ اور میں بڑی آسانی سے یہ بات اس لیے کر رہا ہوں، میرا حلقہ احباب جتنے میرے قریب سب جانتے ہیں، مدت ہوئی میں فل سٹاپ لگا جاؤں، مجھے بڑی سے بڑی ٹیمپٹیشن، میں کہتا ہوں نہیں، اس سے آگے تو پھر میں اپنی اولاد کا دوست نہیں دشمن ہوں۔ جو مناسب، کمفرٹیبل، بہت کمفرٹیبل،
وہ کر کے میں کام کرنے کے باوجود ریٹائرڈ لائف گزار رہا ہوں. کوئی ٹیمپٹیشن زندگی میں باقی نہیں رہ گئی کہ if I go beyond this تو میں اپنے بچوں کے ساتھ دوستی کی بجائے دشمنی کا ارتکاب کروں گا, میں ان کو نہل کر دوں گا, کمزور کر دوں گا, ناکارہ کر دوں گا. ٹھیک ہے, بہت اعلیٰ تعلیم, ان کو بہت چھوٹی عمروں میں دنیا بھی دکھا دی, گھما پھرا بھی دیا, ٹریولنگ ساری کرا دی, بہترین بار شارٹ کورسز کرا دیے, بار پڑھایا بھی نہیں. امریکہ چھٹیوں وٹیوں میں جائیں شارٹ کورسز وغیرہ یہ وہ اپنے اپنے سبجیکٹ کے اعتبار سے وہ کرتے ہیں, بس دیٹس آل. ٹھیک ہے, ان کے لیے اپنا بندوبست بھی کر دیا ہے. بنیادی ضروریات زندگی جو ہوتی ہیں, روٹی, کپڑا, مکان, تعلیم, علاقہ, سارا بتایا کمفرٹیبل ماشاء اللہ, کوئی ایشو نہیں. لیکن اب میں اپنی گور گردن پہ سوار کے بھی ان کو میں نے برپ پتی تو کھرب پتی تو فلانا, اور لعنت مجھ پہ. ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے, اچھے خاصے لوگ نعوذ باللہ اپنے بچوں کا باپ بننے سے زیادہ ان کا خدا بننا چاہتے ہیں. یہ ہوتا نہیں, ورنہ آج بھی ہم پہ نمرود, شداد, فرعون حکمران ہوتے. قطعاً نہیں. کدھر تھا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ؟ اس کا تو وجود ہی کوئی نہیں تھا. یہ چند سو سال پہلے کی بات ہے, جب مغلوں کا عروج تھا کدھر تھا. اس لیے یہ سکنس ہے ایک خاص طرح کی. اور خاص طور پہ ایک اور بات ہے, جو بندہ جس بات کا بہت زیادہ کو پرچارک بنتا ہونا, یہ کو کام تو نہیں ہے. اگر میں کوئی دینی یا مذہبی کام کرنا چاہ رہا ہوں تو مجھے ہول ٹائم پیشہ اس کا بننا میری سمجھ سے باہر ہے. ان کے باقیوں کے بھی سر ہوگا, موسٹلی, سب کی نہیں میں بات کر رہا. ان کی آپ پروفائلز دیکھ لیں, ان کا لائف سٹائل دیکھیں. میں تو کہتا ہوتا ہوں کہ ہمارے ان کی باتوں میں اثر اس لیے نہیں ہے کہ ان کے تو حال اور حلیے وہ عوام کے ساتھ نہیں ملتے, تو اس نے ان کا اور کیا ملنا ہے. باقی اٹ ہیز ٹرنڈ انٹو اے پروفیشن. جس چیز کے لیے آپ چارج کرتے ہیں, جس چیز کے آپ پیسے لیتے ہیں, تنخواہ لیتے ہیں, یا آپ جو بھی ہے آپ کا کانٹریکٹ ہے, وہ آپ کا پیشہ ہے. تو ہمارا بدنصیبی ہے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ شیطان یا خود نہیں, بندہ خود ذمہ دار ہے. اگر ہر کام آپ شیطان کے کھاتے میں ڈال دیں گے, ان لوگوں کا تو, ان میں سے کچھ لوگوں کا تو تقیہ کلام ہے, شیطان غالب آ گیا. وہ بھائی پھر محشر کے روز جہنم میں تم تو نہیں پھر جاتے, پھر وہ تو شیطان جائے گا. نہیں, اگر تم جہنمی ہو, اگر تم کوالیفائی کرتے ہو تو پھر تم ہی جاؤ گے. ہمارا تھینک یو ویری مچ.